دوسری حدیث علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے. اور تیسری حدیث کہ جب علم کے بچوں کے ساتھ مومن بیٹھتے ہیں تو وہ بھی طالب علم شمار ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور حدیثے کے ساتھ ایسا علم ہے جس میں آسمان سے فرشتے آئے اور 5 معصوم جو ہے چادر کے سامنے جب شامل ہوئے ہیں تو فرشتوں نے حدیث کے ساتھ کی فضیلت بیان کی ہے. صلوات محمد. اور حدیث کے ساتھ جہاں بھی ہوتی ہے کہیں بھی ہوتی ہے جب تک وہاں سے مومن ہٹ نہیں جاتے ادھر ادھر نہیں جاتے تب تک فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں. ہم توبہ کریں پتہ نہیں معاف ہو کہ نہ ہو لیکن جس کے لیے فرشتے دعا کر دیں گے وہ یقیناً معاف ہو جائے گا. صلوات
اللهم بحق
اور بچے بھی بہت گئے کہ اپنے اندر یہ حاصل کرنے کا میرا گیا اور سب سے زیادہ گزارش سرپرست حضرات سے ہے کہ دنیا میں کوئی مہم بغیر قربانی کے کامیاب نہیں ہوتی، لہذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے وہ حد امکان جہاں تک ہو سکے وہ اپنی جو قربانی پیش کر سکتے ہیں اپنے اپنے زندگی کے حساب سے ضرور پیش کریں، اختلافات کو نظر انداز کر کے. اور بچے بھی ماشاء اللہ اچھے ٹھیک ٹھاک تعداد میں اور بچے ہوں گے، کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، کوششیں کامیاب ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں. اور میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کتاب پیش کروں ہے دیکھیں حصول علم کا جذبہ نہ ہو تو آدمی کیا ہے. حصول علم کا جذبہ نہ ہو تو آدمی کیا ہے، فنا ہو جائے گا سب کچھ بقائے دائمی کیا ہے. او بشر کھاتا ہے بس ٹھوکر، جہالت وہ اندھیرا ہے. حقیقت علم کی سمجھو تو جانو روشنی کیا ہے. حقیقت علم کی سمجھو تو جانو روشنی کیا ہے. حصول علم کا جذبہ نہ ہو تو آدمی کیا ہے. اور ایک کتاب پیش کر دیتا ہوں. بچے صبر و ایثار کے جذبے کو روانی دے دو. صبر و ایثار کے جذبے کو روانی دے دو. او مشعل راہ جو بن جائے نشانی دے دو. او اپنے قاتل کو عطا کریں جامِ شیر. تم سے دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو.
قلوب کو نور فرمائے اور بچوں میں بھی غلغلہ پڑھنے کا اور پڑھنے کے جذبے کے حوالے سے کچھ باتیں دل و دماغ میں جائیں لہذا وہ تشریف رکھتے ہیں. آئیے آئیے. والصلاة والسلام عليها. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حضرت کرام محترم مومنین کرام، ظاہر ہے کہ یہ ابتدا اور یہ آغاز یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے پہلے مکتب کا سلسلہ اس بستی میں جاری ساری نہیں تھا. عرصہ قدیم سے مکتب، بلکہ یہ کہا جائے تو ایک زمانے میں ایک دور میں اس مکتب میں پورے ضلع کی نمائندگی کی اور چند ایک سال ہم بھی اس مکتب کے طالب علم رہے اس مکتب میں یہاں بہرحال اس وقت کوئی تقریر یا کوئی مجلس دو چار باتیں ہیں جو خاص کرنی ہیں. یہ آغاز تعلیم قرآن اور دینی مسائل کا علم ہر ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھلائے یا ایسا ذریعہ بنائے کہ وہ بچے قرآن کی تلاوت کرنا اور بنیادی مسائل سے آشنا ہو جائے، جس کا بہترین وسیلہ ہے مکتب ایمانیہ. اور ظاہر ہے کہ یہ فرض تو ماں اور باپ کا ہے. ہر ماں اور باپ پر شریعت نے یہ لازم اور واجب کیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور بنیادی احکام مثلا وضو، غسل، تیمم، حرام حلال، جائز ناجائز، نجس پاک. اب اگر وہ خود نہیں تعلیم دے سکتا یا کوئی اور مسئلہ ہے باہر ہے تو کم از کم وہ اپنے بچوں کو تاکید کے ساتھ مکتب میں بھیج تو سکتا ہے کہ جہاں اسے صرف اپنے بچوں کو مکتب تک بھیجنا ہے. اور یقین مانیے جو افراد اہل موضوع اور اہل بستی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے اور یہ کوئی چنتا ہو رہا ہو. اس میں صرف اور صرف توجہ اس بات کی دینی ہے کہ بچے مکتب تک آتے رہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مکتب سلسلہ بند ہو رہا ہے. اس سے خود سبھی ادر آدمی پریشان کہ مکتب کیوں بند ہو رہے ہیں. اب وہ الگ بحث ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کسی ذات و شخصیت سے، لیکن یہ جو چیز ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور بنیادی اردو احکام اس کے لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بے شمار احادیث ہے، روایتیں ہیں کہ جن سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. رسول خدا چند صاحب کے ساتھ گزر رہے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے. رسول نے کہا جلدی جلدی چلو. کیوں کیا ہے رسول اللہ، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو چلنے ویسے چلیں گے، کہا جلدی لو، صاحب قبر پر اذان ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اسی راستے سے آئے، کہا کہ نہیں اب تھوڑا سا ٹھہر کے چلو. کیا رسول اللہ یہ وہی جگہ ہے، وہی قبر ہے جس پہ اذان ہو رہا تھا. آپ نے کہا جلدی چلو. آپ فرمائے رکو، تب تک عذاب ہو رہا تھا.
बातें सुनते रहते हैं, लेकिन ये अजीम सवाल जारिया भी है। जहाँ एक तालीम है, जहाँ एक इल्म है, वहाँ एक जाहिर है कि अगर हमारे बच्चे कुरान से आशना नहीं होंगे, सूरों को नहीं याद होगा, तो फातिहा क्या पढ़ेंगे या तिलावत क्या करेंगे। लिहाजा ये बड़ी खुशी की बात है। और इस दौर में कि जब दीन से लोग दूर हो रहे हैं और दीनी रुझान, देखिए पढ़ाई और तालीम घरों में भी हो सकती है, लेकिन जो इस्तेहकाम, जो पायदारी एक साथ बच्चों के पढ़ने में होती है, वो अकेले पढ़ने में या ट्यूशन की शक्ल में पढ़ने में नहीं होती। आप उन दोनों बच्चों को सामने रखिएगा कि जिसने घर में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा हो और उसे जो मकतब से पढ़ के निकला हो, जमीन आसमान का फर्क। कॉन्फिडेंस उसके पास होगा, यकीन उसके पास होगा, एतमाद उसके, क्योंकि उसने बच्चों में रह के तालीम हासिल की है, तो एक झिझक भी उसकी खत्म हो गई होगी। लिहाजा और ये बड़ा अच्छा सिलसिला भी है और बहुत पुरानी करने की जरूरत नहीं है। और बस तवज्जो ये नहीं है कि गार्जियन और वालिदैन बच्चों को वक्त मकतब पे दिया है और सिलसिला जारी रहे। और वसीम भाई ने माशाल्लाह हमारे साहब, देखिए दो का ही काम है, या मुदर्रिस का या तुल्लाब का। मुदर्रिस को भी अपनी ड्यूटी और अपने मरीजे को, अब ये जाहिर सी बात है कि मेहनत और मशक्कत क्योंकि अभी तो ज़्यादा करनी है, क्योंकि अभी ये सिलसिला बहुत दिन के बाद से शुरू होगा, तो बच्चों की क्लास का तालीम करना और उनको उस हिसाब से डील करना, तो ये सारी बातें रहें। इंशाअल्लाह आप सब की तवज्जो रहे, मकतब से गाफिल ना होंगे। मतलब कोई सोचते हैं दे दिया, देने होने से मकसद का ताल्लुक नहीं, ठीक है वो मसला है, लेकिन खास तवज्जो ये है कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है और जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है, ये एक अहम सब्जेक्ट होता है। इसलिए जाहिर है कि जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी बातों को तवज्जो नहीं करनी चाहिए। जब आपका मकसद अजीम है तो छोटी बातों को नजरअंदाज करना है और बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब होगी। और आखिर में दुआ है कि परवरदिगार सेहत मोहम्मद वाले मोहम्मद इस सिलसिले को कामयाब और कामयाबी अता फरमा। सेहत मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सबको, बिलखुसूस हमारे बच्चों को हुसूल इल्म का जज्बा इनायत फरमा, उन्हें तालीम के मैदान में तरक्की इनायत फरमा और रोजगार के परेशान की परेशानी को दूर फरमा। जितना शान है सरदार को तमाम तरह आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज फरमा। महमूद बहन मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब को मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। बच्चे इस्लाम को सरबलंद फरमा, बच्चे कुफ्र निफाक़ को सरनिगू फरमा। ये ज़मान के ज़ुहूर में ताज़ीब फरमा। हम सबको मौला के ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। की तलाश फरमाकर खतीब आज़म मौलाना ग़ुलाम हसन अस्करी साहब और उनके वफ़ा कि जिन्होंने इस मिशन को, इस तहरीक को बहुत मुश्किलात से आगे बढ़ाया। ये तंजीम अगर तारीख आप देखेंगे तो बहुत आसान है उन सब के लिए। और इस बस्ती की मुस्लिम आज गुजर चुके जिन्होंने मकसद में खिदमत अंजाम दी है, उन सब की अरवाह को सारे सवाब। तुम्हें